بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا علیم یا علیم۔ میرے عزیز طلباء، آج ہم لوگ فن فارسی میں فارسی زبان میں فارسی کی پہلی کتاب شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے تسہیل المصادر کے درس میں بتایا تھا کہ زبان فارسی کی اہمیت، اس کی مقبولیت، اس کی ضرورت کیوں ہے اور کیا ہے۔ زبان فارسی یہ ایک پرانی زبان ہے، ایک میٹھی زبان ہے اور ہمارے اسلاف کی زبان ہے۔ یعنی عربی کے بعد مسلمانوں نے جس زبان کو اپنایا ہے وہ زبان فارسی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علوم اسلامیہ کا ایک اہم ذخیرہ فارسی زبان میں موجود ہے، جس میں کئی اہم تفاسیر، شروحات، احادیث اور فقہ کی کتابیں شامل ہیں۔ ادبی میدان ہو یا علم و تحقیق کا، دیگر زبانوں کی طرح اس کا بھی ایک وسیع اور قابل رشک ادبی سرمایہ ہے اور کئی علوم کا ذخیرہ ہے۔ تو ہمارے اسلاف کی جو بے شمار تصانیفات ہیں فارسی زبان میں، ان تصانیفات میں چھپے ہوئے خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زبان فارسی کو سیکھنا، اس پر مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ دور حاضر میں لوگ فارسی سے نظریں چراتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج بھی زبان فارسی تمام تر مدارس اسلامیہ میں شامل نصاب ہے۔ اور بالخصوص فارسی کی پہلی، جس کو ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، یہ شروعاتی طلباء کے لیے، مبتدی طالب علم کے لیے نہایت ہی مفید اور کارآمد کتاب ہے۔ بہت ہی بہترین طریقے سے مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک خوبصورت اسلوب میں اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے۔ اس کتاب کو محنت اور لگن سے پڑھنے کے بعد زبان فارسی میں کافی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آئیں کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیبیں۔ میرے عزیز طلباء، مصنف علیہ الرحمٰن نے سب سے پہلے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب سے کتاب کا آغاز فرمایا۔ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی گفتگو اور سماعت کریں۔ جسے ہم بولتے ہیں، زبان سے ادا کرتے ہیں، جس کو ہم تلفظ کہتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ مفرد ہوگا یا تو وہ مرکب ہوگا۔ مفرد تنہا، اکیلا، مرکب کم سے کم دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ مفرد اور مرکب، مفرد تنہا لفظ کو کہیں گے اور مرکب کم سے کم دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، کسی ضابطہ یا کسی رول کے تحت اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ پھر مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرکب تام، ایک مرکب ناقص۔ مرکب تام جس میں پوری بات اور مکمل بات سمجھ میں آ جائے، اور مرکب ناقص جس میں پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ پھر مرکب ناقص بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہے مرکب اضافی۔ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کہتے ہیں جس میں مضاف ہو اور مضاف الیہ ہو، ایک جز مضاف ہو، دوسرا جز مضاف الیہ ہو۔ اب مضاف اور مضاف الیہ کسے کہا جاتا ہے، تو اس کو آسان انداز میں اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مضاف کہتے ہیں جس چیز کی اضافت کسی دوسری چیز کی طرف کی جائے،
یا کسی چیز کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف کی جائے، تو جس چیز کی اضافت کی جائے، جس چیز کی نسبت کی جائے اس کو مضاف کہا جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف اضافت کی جائے، جس چیز کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ مضاف جس کی نسبت کی جائے اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ مثال سے سمجھیں، کتاب محمود، محمود کی کتاب، تو اس میں کتاب محمود میں کتاب کی نسبت محمود کی طرف ہے، تو نسبت اس میں کتاب کی ہے تو کتاب مضاف ہو گیا، اور نسبت محمود کی طرف ہے تو محمود مضاف الیہ ہو گیا۔ کتاب محمود، محمود کی کتاب، کتاب مضاف اور محمود مضاف الیہ۔ مرکب اضافی میں ایک مضاف ہو گیا، دوسرا مضاف الیہ ہو گیا، اور فارسی میں اکثر مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا، لیکن اردو میں اس کا الٹا ہوتا ہے، مضاف الیہ پہلے آئے گا اور مضاف بعد میں آئے گا۔ جیسے میں نے مثال دیا کتاب محمود، کتاب محمود، تو فارسی میں جب ترکیب کریں گے تو کتاب مضاف، محمود مضاف الیہ، لیکن جب اس کا ترجمہ کریں گے اردو میں تو اس کا الٹا کر دیں گے، محمود کی کتاب، مضاف الیہ کو بعد میں پہلے لے کے آئیں گے اور مضاف کو بعد میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اضافت کی کچھ علامات بھی ہیں، اس کی کچھ پہچان بھی ہے۔ اضافت کی ایک علامت، ایک پہچان یہ ہے کہ اردو میں جب اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کے بیچ میں لفظ کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی آتا ہے۔ جیسے کتاب محمود، محمود کی کتاب، محمود کی کتاب، تو محمود اور کتاب کے بیچ میں لفظ کیا گیا، محمود کی کتاب۔ جیسے خانہ خدا، خدا، خانہ منے گھر اور خدا منے خدا، خانہ خدا، خدا کا گھر، تو خانہ اور خدا کے بیچ میں لفظ کا آ گیا، تو یہ اس کی پہچان ہے۔ مضاف مضاف الیہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے بیچ میں ترجمہ جب کریں گے تو اس کے بیچ میں لفظ کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی آتا ہے۔ اب کتاب شروع کرتے ہیں، دیکھیں پہلے مفردات کا ترجمہ دیکھیں۔ خدا کے معنی خدا، رسول کے معنی رسول، نماز کے معنی نماز، روزہ کے معنی روزہ، جمعہ کے معنی جمعہ، رمضان کے معنی رمضان، حج کے معنی حج، کعبہ کے معنی کعبہ، نام کے معنی نام، جہان کے معنی دنیا۔ خدا کے معنی خدا، رسول کے معنی رسول، نماز کے معنی نماز، روزہ کے معنی روزہ، جمعہ کے معنی جمعہ، رمضان کے معنی رمضان، حج کے معنی حج، کعبہ کے معنی کعبہ، نام کے معنی نام، جہان کے معنی دنیا۔ اب بطور مرکب اضافی دیکھیں، نام خدا، خدا کا نام، تو دیکھیں اس میں نام کی اضافت خدا کی طرف ہے، اس میں نام کی اضافت خدا کی طرف ہے، تو اضافت نام کی ہے تو نام مضاف ہو گیا، اور اضافت خدا کی طرف ہے تو خدا مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ترکیب کریں گے تو کیا کہیں گے، نام مضاف خدا مضاف الیہ۔ اور ایک چیز جو اس کی علامت اوپر بتائی گئی تھی کہ اردو میں اس کے ترجمہ کے بیچ میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی ہے، تو دیکھیں اس میں مضاف مضاف الیہ کے بیچ میں لفظ کا آ رہا ہے، نام خدا، خدا کا نام، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ حل کرتے جائیں۔ خدائے جہان، دنیا کا خدا، رسول خدا، خدا کے رسول، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز، روزہ رمضان، رمضان کے روزے، حج کعبہ، کعبہ کا حج۔ ایک مرتبہ اور دیکھیں، نام خدا، خدا کا نام، خدائے جہان، دنیا کا خدا، رسول خدا، خدا کے رسول، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز، روزہ رمضان، رمضان کے روزے، حج کعبہ، کعبہ کا حج۔ صبح کے معنی صبح، شام کے معنی شام، روز کے معنی دن، شب کے معنی رات، ماہ کے معنی مہینہ، سال کے معنی سال، وقت کے معنی وقت، راہ کے معنی راستہ، بہشت کے معنی بہشت جنت، دوزخ کے معنی دوزخ جہنم، عذاب کے معنی عذاب سزا، ثواب کے معنی ثواب، پیدائش کے معنی پیدائش، وفات کے معنی موت۔ نماز صبح، صبح کی نماز، وقت شام، شام کا وقت، شب ماہ، مہینے کی رات، سال وفات، موت کا سال، روز پیدائش، پیدائش کا دن، برتھ ڈے، راہ بہشت، جنت کا راستہ، جنت کا راستہ، عذاب دوزخ، جہنم کا عذاب، ثواب حج، حج کا ثواب۔ او کے معنی وہ، آہاں کے معنی وہ سب یا وہ لوگ، تو کے معنی تو،
شما کے معنی تم سب یا تم لوگ، من کے معنی میں، ما کے معنی ہم سب یا ہم لوگ، خود کے معنی اپنا اور خیش معنی بھی اپنا، خود۔ پیدائش او، اس کی پیدائش، وفات آہاں، ان سب کی موت۔ پیدائش او، اس کی پیدائش، وفات آہاں، ان سب کی موت یا ان لوگوں کی موت۔ نماز تو، تیری نماز۔ حج شما، تم سب کا حج یا تم لوگوں کا حج۔ روزہ من، میرا روزہ۔ رسول ما، ہمارے رسول۔ وقت خود، اپنا وقت، راہ خیش، اپنا راستہ۔ پیسر مانے لڑکا یا بیٹا، پدر مانے باپ، فادر والد، دختر مانے لڑکی بیٹی، مادر مانے ماں، برادر مانے بھائی، خواہر مانے بہن سسٹر، ام مانے چچا، اماں مانے پھوپھی، خال مانے ماموں، خالہ مانے خالہ، زن مانے عورت بیوی، شوہر مانے شوہر خاوند۔ پیسر من، میرا لڑکا۔ پدر ماں، ہمارے والد، ہمارے باپ، ہمارے فادر۔ دختر تو، تیری لڑکی، تیری بیٹی۔ مادر شما، تم سب کی ماں یا تم لوگوں کی ماں۔ برادر من، میرا بھائی، میرا برادر۔ خواہر آہاں، ان سب کی بہن یا ان لوگوں کی بہن۔ زن او، اس کی بیوی یا اس کی عورت یا اس کی وائف۔ شوہر آ، اس کا شوہر، اس کا خاوند، اس کا ہسبینڈ۔ خالے تو، تیرا ماموں۔ خالہ شما، تم سب کی خالہ۔ ام من، میرا چچا، ام شما، تمہاری پھوپھی یا تم سب کی پھوپھی۔ ایک مرتبہ ترجمہ اور دیکھ لیں۔ پیسر مانے لڑکا، پدر مانے باپ، دختر مانے بیٹی لڑکی، مادر مانے ماں، برادر مانے بھائی، خواہر مانے بہن، ام مانے چچا، اماں مانے پھوپھی، خال مانے ماموں، خالہ مانے خالہ، زن مانے بیوی یا عورت، شوہر مانے شوہر ہسبینڈ۔ پیسر من، میرا لڑکا، پدر ماں، ہمارے باپ یا ہمارے والد۔ دختر تو، تیری لڑکی یا تیری بیٹی۔ مادر شما، تم سب کی ماں یا تمہاری ماں۔ برادر من، میرا بھائی، خواہر آہاں، ان سب کی بہن۔ زن او، اس کی بیوی یا اس کی عورت، شوہر آ، اس کا شوہر۔ خالے تو، تیرا ماموں، خالہ شما، تم سب کی خالہ۔ ام من، میرا چچا، ام شما، تم سب کی پھوپھی۔ تو آج سبق مکمل ہوا آج کا۔ اس کتاب کو محنت و لگن کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آگے کتاب آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑی محنت کریں اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو صحیح سالم کتابوں کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمت بالخیر وما توفیقی الا باللہ۔